بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے یہ مبارک گھڑیاں، مبارک لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، اور آج سے ٹھیک 5 دن کے بعد اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں۔ آج ہم مختصر سے 2 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 کہ اعتکاف کی روح کیا ہے، اور نمبر 2 اعتکاف کی حکمتیں اور فائدے کیا ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر اعتکاف کے مختصر مسائل آنے والی ویڈیو میں وہ پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آئیں اعتکاف کی روح کی طرف۔ تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اعتکاف کا جو مقصد ہے، اس کی روح ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر لے، اور دنیا کی تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مجتمع ہو جائے، اور ساری مشغولیتوں سے ہٹ کر، بیوی بچوں سے ہٹ کر، کاروبار سے کی مشغولیت سے ہٹ کر، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول کر لے، اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور انس میں وہ پاگل ہو جائے۔ تو یہ ہے در حقیقت اعتکاف کی روح۔ تو اب آئیں اعتکاف کے جو فائدے ہیں اور حکمتیں ہیں۔ تو علماء نے بہت سے فائدے اور حکمتیں اعتکاف کی لکھی ہیں، میں چند ایک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 کہ 10 دن کا جو اعتکاف کا کہا گیا ہے، خصوصاً رمضان المبارک کی بات کر رہا ہوں، تو یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ آپ کسی الگ جگہ پر جا کر، مثلا جنگل وغیرہ میں جا کر، یا جہاں آبادی نہ ہو وہاں پر جا کر 10 دن گزار لیے جائیں۔ تو اب دیکھیں وہاں پر بھی یکسوئی تو حاصل ہو سکتی تھی، تو پھر صرف مسجد ہی کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کا حکم اس وجہ سے دیا گیا کہ اگرچہ اس کو جنگل میں اور وہاں پر جا کر جہاں آبادی نہ ہو 10 دن گزارنے سے یکسوئی تو حاصل ہو جاتی، لیکن اور وہ بہت ساری برائیوں سے بھی بچ جاتا، لیکن برائیوں سے بچنے کے چکر میں وہ بہت ساری نیک صحبتوں سے بھی جو ہے نا وہ ان سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکتا، حاصل نہ کر سکتا۔ مثلا اگر مسجد میں اعتکاف کرے گا تو مسجد کے اندر کون لوگ آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نماز پڑھنے آئیں گے، ذکر اللہ کرنے آئیں گے، اسی طرح اولیاء اللہ وہ مسجد میں آئیں گے، اسی طرح حفاظ کرام مسجد میں آئیں گے، طلباء مساجد میں آئیں گے، اسی طرح علماء صلحاء وہ مسجد میں آئیں گے، تہجد گزار پارسا لوگ وہ مسجد میں آئیں گے، اور ان کی صحبت حاصل ہو سکے گی۔ اور تو اس وجہ سے مسجد کا کہا گیا کہ مسجد میں رہ کر 10 دن گزارے جائیں۔ اور دوسری جو حکمت اور دوسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ملنے جلنے اور کاروبار کرنے سے، جب آدمی مسجد میں ظاہر سی بات ہے نہیں ہوتا تو لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، اسی طرح وہ کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔
تو جب یہ مسجد میں آئے گا، اعتکاف میں بیٹھے گا، تو اعتکاف میں بیٹھ کر ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں سے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے گا، اپنے آپ کی لا تعلقی کا اظہار کرے گا، تو وہ پھر ان چھوٹے موٹے گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ حکمت اور یہ فائدہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ تیسری بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیں، اور جو اعتکاف والا آدمی ہے اس نے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ ہی کے در پر آ پڑا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو ایک قدم چل کر آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دو قدم چل کر آتا ہوں، جو دوڑ کے آئے، جو چل کر آتا ہے، میں مطلب اس کے بہت زیادہ قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ تو اب یہ جو مسجد میں آ چکا ہے تو وہ تو بالکل پورے 10 دن اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ماں سوا سے خالی کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ کیسی ہوگی۔ چوتھی حکمت جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی شریف آدمی کے گھر میں جاتے ہیں مہمان بن کر، یا کسی معزز اور کریم آدمی کے گھر میں آپ مہمان بن کر جاتے ہیں، تو وہ جو کریم آدمی، شریف آدمی، اور وہ بہت مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اس سے جو کچھ ہو سکے گا وہ آپ کا ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور وہ رب العزت، وہ رب ذوالجلال، وہ کریموں کا کریم، وہ جو سب سے بڑا مطلب عطا کرنے والا، جب اس کے مہمان نواز بن کر آدمی پورے 10 دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے حاضر ہو جاتا ہے، معتکف بن جاتا ہے، اعتکاف کی حالت میں چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب مہمان نوازوں سے بڑے مہمان نواز ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا یہ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ چھٹی بات جو علماء نے لکھی وہ یہ ہے کہ اس میں حکمت یہ بھی ہے اعتکاف کرنے میں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا ازلی، ابدی اور قدیمی دشمن ہے، اور وہ ہر موقع، ہر لمحہ، ہر وقت جو ہے نا وہ اس کو پھسلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو جب یہ انسان مسجد میں چلا جائے گا، اعتکاف کرے گا 10 دن، تو ایک قسم کا یہ ایک بہت بڑے مضبوط قلعے میں چلا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ تو اب ایک مضبوط قلعہ ہو تو باہر سے دشمن اس کے اوپر وار نہیں کر سکتا، تو اب جب یہ آدمی معتکف اعتکاف کی حالت میں ہے تو یہ بھی ایک مضبوط قلعے میں ہے، اور یہ فرشتوں کی حفاظت میں آ چکا ہے، تو اب یہ شیطان کے حربوں سے پوری طرح سے بچ سکے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد کار فرما ہو جائے گی اس کے ساتھ، تو یہ بھی حکمت ہے۔ چھٹی حکمت، چھٹا فائدہ جو علماء نے لکھا ہے اعتکاف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ فرشتے ہر وقت خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور اعتکاف کرنے والا یہ بھی جب 10 دن اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں یہ بھی عبادت میں ہی لگا رہتا ہے، کبھی ذکر اللہ کر رہا ہوگا، کبھی نوافل پڑھ رہا ہوگا، کبھی قرآن پاک پڑھے گا، کبھی، تو بہرحال یہ بھی تو اس کی فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اعتکاف کرنے والے کی۔ اور 7ویں چیز جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اسے نماز کا ہی ثواب ملتا رہتا ہے، اور جو آدمی معتکف ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے، تو اسے بھی یہ ثواب ملتا رہتا ہے، کیونکہ وہ بھی در حقیقت وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو نماز ہی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو جیسے ہی نماز آئے گی وہ نماز میں شامل ہو جائے گا، تو یہ اسے بھی اس چیز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ 8ویں حکمت اور 8واں فائدہ جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آدمی اعتکاف کی حالت میں رہتا ہے اسے ثواب ملتا رہتا ہے، اگرچہ وہ خاموش ہی کیوں نہ رہے، نہ وہ قرآن پاک پڑھے، نہ وہ ذکر اللہ کرے، نہ نوافل میں مشغول ہو، صرف اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور 9ویں بات، 9واں فائدہ اور 9ویں حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ
اعتکاف کرنے والا ہر وقت، ہر منٹ، ہر لمحہ جو ہے وہ ثواب میں ہے، اور اسے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا گمان ہے کہ انسان پہلے 20 رمضان تک روزے رکھتا ہے اور پوری طرح سے کوشش کرتا ہے کہ وہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچے، ہر طرح کے گناہ کے قریب نہ جائے، لیکن پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ کمیاں کوتاہیاں انسان ہونے کے ناطے ہو جاتی ہیں۔ انسان کا منع ہی نسیان ہے، انسان جو ہے نسیان سے مرکب ہے، نسیان کا منع ہوتا ہے بھول جانا، تو انسان بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب 20 رمضان المبارک کے بعد یہ آخری 10 دن یہ اعتکاف بیٹھے گا، تو جتنی کمیاں کوتاہیاں جو چھوٹی موٹی اس سے باقی رہ گئی ہیں، وہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ گم ہو جائے گا، تو پھر یہ شائبہ ہی نہیں ہے کہ یہ کسی غلط کام کی طرف اس کی توجہ جائے۔ تو بہرحال یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخری 10 دنوں میں جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں وہ بھی آخری 10 دن میں انسان کی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ چند فائدے اور چند حکمتیں علماء نے لکھی ہیں کہ اعتکاف بیٹھنے کی جو ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ جو مختصر سی ویڈیو میں نے بنائی ہے، یہ اعتکاف کیوں بیٹھنا چاہیے، اعتکاف کی حکمتیں، وہ میں نے ذکر کر دیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اعتکاف کے جو مسائل ہیں، مردوں کا اعتکاف، عورتوں کا اعتکاف، اس کے حوالے سے اس کے احکام سارے تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ تو مجھے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔